پارہ سورہ نساء آیت نمبر 126 تک گفتگو ہو چکی ہے۔ پارے کا یہ 15واں رکوع ہے اور سورت کا 18واں رکوع ختم ہو چکا ہے۔ آج کی بحث میں عورتوں سے متعلق ایک سوال کا جواب ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کی طرف سے اندیشہ رکھتی ہو کسی معاملے میں تو دونوں کے درمیان صلح صفائی کا اور دونوں کے درمیان تال میل کیسے ہو، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر کئی عورتیں ایک شوہر کے ماتحت ہیں، ان کے درمیان عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عدل نہ ہو سکے تو ایک سے زائد نکاح کرنا منع ہے۔ بھئی آواز کم کر دو، آواز کم کر دو تھوڑا، آواز نہیں آ رہی، یہاں تو بہت آ رہی ہے، بولو۔ استفتاء، دارالفتاء سے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کو استفتاء کہا جاتا ہے۔ یہاں وہی لفظ ہے، یستفتونک، کا سے خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ یہاں سوال میں یہ نہیں ہے کہ سوال کی نوعیت کیا ہے، عورتوں کے بارے میں کس قسم کا فتویٰ چاہتے ہیں، سوال کی نوعیت نہیں۔ مطلق یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ لوگ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا جواب اللہ کہلواتے ہیں، اس کا جواب اللہ دیتے ہیں۔ اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ یفتیکم فیہن، ان عورتوں کے بارے میں اللہ تم کو فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئیں۔ جب لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی خود سے جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ ان کو جواب دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے ان کو۔ اور جب جواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ از خود کوئی بات کا جواب نہیں دیتے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ از خود آپ کوئی بات کا جواب، یہ آواز بند کر دے۔ ہلو، میں بیان میں ہوں، بولیے۔ جی جی، ہاں، یہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پنکھا بند کرتے ہیں۔ تھوڑا کم رکھو، آواز کم کر دو، خود ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا آواز کم کر دو۔ آپ لوگ قریب بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آواز جاتی ہے۔ قریب بیٹھ جائیں، دور دور بجائے بیٹھنے کے قریب قریب بیٹھ جائیں۔ اگر مائک نہیں بھی کام کیا تو انشاءاللہ اپنی آواز پہنچتی۔
استفتاء کے معنی فتویٰ مانگنا. استفتاء کہتے ہیں کسی معاملے میں جواب طلب کرنا، جس کو فتویٰ لینا کہا جاتا ہے. عورتوں کے بارے میں استفتاء لوگ آپ سے لیتے تھے، اس کے جواب میں اللہ نے کہلوایا اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو فتویٰ دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں. معلوم یہ ہوا آپ جو کچھ سوال کریں گے اس کا جواب از خود آپ نہیں دیں گے، من جانب اللہ عطا کیا جائے گا. چنانچہ سارے جوابات اللہ کی طرف سے دیے گئے. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، اور وہ جو تلاوت کی جا رہی ہے تم پر کتاب کے اندر ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کو ان کا حق دے دو جن کو ان کا حق مقرر کیا گیا تھا. ترجمہ لفظ دیکھیے، تھوڑا سا جملہ لمبا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے کتاب میں، اس سے مراد کتاب سے مراد تمام سابقہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، قرآن بھی. اسی صورت میں آ چکا ہے فی یتامی النساء اللاتی، ان عورتوں کی یتیم بچیوں کے بارے میں، لا تؤتونہن، کہ تم ان کے مہر کو نہیں دے سکے، ان کا حق مقرر ہے نہیں دیتے ہو، ما کتبہ لہن، جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو، تم نکاح کی رغبت رکھتے ہو اور جن کا حق مہر ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی صورت کے شروع میں یہ بحث آ چکی ہے کہ بہت سے لوگ دیکھتے تھے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ ان کے پاس مال بہت ہے، باغات ہیں، جائیداد ہے، لیکن وہ اپنی شکل صورت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے نہ پسندیدہ ہیں نہ مقبول ہیں. ان کا نقش و نگار پسند نہیں ہے، نگاہ ان کے مال پر ہے، تو ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اور نکاح کر کے وہ مال کا مالک نہ بن جائے. تو ان سے نکاح تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے، حق مہر کے علاوہ ان کی طرف متوجہ ہونا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان تمام کی طرف توجہ نہیں جاتی. ان سے کوئی اور نکاح کر لے گا تو یہ مال ان کے پاس چلا جائے گا، اس کی فکر بھی ہے، اور طبیعت میں رغبت ان کے ذات کی طرف نہیں ہے، ان کے مال کی طرف ہے. یہ گزشتہ ابواب میں یہ بحث آ چکی ہے. یہاں کتاب سے مراد وہی آیتیں ہیں، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں میں سے، والمستضعفین من الولدان یعنی ان بچوں کے بارے میں جو بہت کمزور گزر چکے، جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیک کام، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہے اس کو جاننے والا. اس پوری آیت میں کیا حاصل ہوا؟ آپ جو کچھ سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اللہ نے جواب دے دیا ہے گزشتہ آیات میں اور گزشتہ ابواب میں، اور وہ یہ ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرنے کی خواہش کرتے ہو لیکن ان کا حق المہر نہیں دینا چاہتے ہو، یہ تمہارا ان کے اوپر ظلم ہے، تمہارا ان پر ظلم ہے. اور وہ جو کمزور بچے ہیں، یتیم، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ تم رہتے ہو تو ان کا کھانا تمہارے ساتھ پکتا ہے، تمہیں کتنا کھانا جائز اور درست ہے. سورہ نساء رکوع نمبر 2 میں یہ بحث گزر چکی ہے. اور تم انصاف کی گواہی دو، یتیموں کے حق میں انصاف کی بات کرو. یہ تینوں باتیں اللہ جواب دے چکے ہیں گزشتہ آیات میں، تمہیں انہی پر گامزن رہنا ہے. اب اگر اتفاق سے نکاح کے وقت ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ نکاح ہوا عام حالتوں میں، لیکن نبھاؤ کی شکل نہیں ہے، دونوں کے درمیان ذہنی تفاوت ہے، جیسے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا۔ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، غلامی لگی ہوئی ہے ذہن پہ، اور یہ قریش کی خاتون ہے، دماغ میں تفوق اور برتری کا اظہار ہے، دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکا۔ آپ نے کہا امسک علیک زوجک، روک کے رکھو اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان کے باوجود نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو طلاق دینا پڑا، اور عدت کے بعد آپ کی زوجیت میں وہ آئیں، نکاح آپ نے کیا۔ تو اگر ایسے حالات پیش آ جائیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کوئی عورت خوف زدہ ہے، مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، نشوزن، نافرمانی کا، او اعراضن، یا اعراض کرنے کا۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف زدہ عورت نہیں ہوتی، مرد ہی ہوتے خوف زدہ، یعنی نافرمانی عورت ہی کرتی ہے، عورت ہی نافرمانی کرتی ہے، ناشزہ عورت ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس طرح عورت نافرمان ہوتی ہے شوہر کی، ایسے شوہر بھی ناشز ہوتا ہے عورت کے حق میں۔ ناشزہ کے معنی نافرمان، اطاعت نہ کرنے والا، کہے ہوئے پر نہ چلنے والا۔ یہ دو طرف سے بھی ہوتا، عورت اگر نافرمان ہے تو اس کو ناشزہ کہیں گے، نافرمانی کرنے والی۔ ایسا شوہر بھی تو کرتا ہے، شوہر پینے والا ہے، عورت نے کہا مت پیو مگر نہیں مانتا، بے نمازی ہے، اس نے کہا نماز پڑھو نہیں مانتا، فجر میں دیر سے اٹھتا ہے، 9 بجے سو کے اٹھتا ہے، عورت کہتی جلدی اٹھو تو نہیں مانتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی نشوز ہے، نافرمانی ہے۔ جس طرح رب کریم کی اور شوہر کی نافرمانی عورت کر سکتی ہے، ایسے مرد بھی کرتا ہے۔ اب اگر عورت کو خطرہ ہے کہ میرا شوہر نافرمانی کرتا ہے، کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بد دماغی یا بے پرواہی کا ہو، یہ تو مطلب ہوا اس کا۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر میری بات مانے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ میری بات سے مراد کیا ہے؟ ایک وزیر ہے اور ایک مشیر ہے۔ اگر مشیر کی بات وزیر نہیں مانتا یا وزیر کی بات مشیر نہیں مانتا تو معاملہ یقیناً کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ دونوں کے درمیان تال میل چاہیے۔ زندگی دونوں پہیوں پر چلتی ہے، جتنا وزیر خارجہ اہم ہے وزیر داخلہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے اور مشورہ مانتے تھے۔ لفظ یاد رہے گا آپ کو، مشورہ لیتے تھے، مشورہ سنتے تھے، مشورہ مانتے تھے، نبی ہو کر۔ واقعہ سنایا تھا آپ کو، مثال میں یاد ہے، تازہ کر لیجئے۔ سورہ حدیبیہ سن 5 ہجری میں خواب میں یہ تھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جائیں گے، حج کریں گے، اسی سال کریں گے، یہ نہیں تھا خواب میں۔ 1400 صحابہ نکلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار نے روک دیا، آگے آپ نہیں جا سکتے، اگلے سال آئیے، ان شرطوں کے ساتھ اگلے سال آئیے۔ صلح نامہ طے ہوا۔ آپ نے کہا لوگوں یہیں احرام کھول دو اور یہیں اپنی قربانیوں کو ذبح کر دو۔ کوئی صحابی سننے کو تیار نہیں، سب جیسے سنے ہی نہیں، کیونکہ غم اتنا چھایا ہوا تھا، بے حس و حرکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی حالت کو ام سلمہ سے بیان کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ ام سلمہ تھیں۔ بخاری جلد اول اور حج کے بیان میں لکھا ہے، ام سلمہ نے کہا، آپ نے کہہ دیا، لوگوں نے نہیں سنا، آپ کر جائیے، آپ کو کرتا ہوا دیکھ کر لوگ اچھل پڑیں گے۔ آپ باہر تشریف لائے اور پہلے ہی ذبح شروع کر دیا، آپ کو ذبح کرتے دیکھ کر سب کے سب تیار ہو گئے۔ یہ رائے ام سلمہ کی تھی، حضور نے مانا اور ماشاءاللہ مقبول رہی، کامیاب رہی مشورہ، سب نے عمل کیا۔ ایسی ایک دو نئی مثالیں ملتی ہیں، جناب عائشہ کی مثالیں ملتی ہیں، ام سلمہ کی ملتی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی ملتی ہیں، سب کی مثالیں ہیں۔ تو عورتوں کی رائے اگر درست ہے تو شوہر کو ماننا چاہیے، جس طرح شوہر کی بات عورت کو ماننا چاہیے۔
دونوں کا دوسرے پر حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں. جس طرح شوہر کا حق بیوی پر ہے، بیوی کا حق شوہر پہ ہے. ہم نے کتاب کا حوالہ دیا تھا، ہمارے حقوق ہمارے فرائض. پڑھیے اس کو، ہمارے حقوق ہمارے فرائض، یعنی جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں دوسروں کے فرائض ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اگر کوئی عورت کو شوہر سے نافرمانی کا اندیشہ ہے، بد دماغی کا اندیشہ ہے، او اعراضا یا اعراض کا، یعنی شوہر التفات نہیں کرتا، اپنے آپ میں رہتا ہے، نہ دیکھنا اور توجہ نہ کرنا، بے التفاتی کرنا، یہ بھی حق ہے جس میں کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر شوہر بیوی کی طرف توجہ نہ کرے، اعراض کر جائے، اعراض کرنا یعنی چاہت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ اس کی اعلیٰ درجے کی خرابی ہے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں پر کہ وہ صلح کریں، ان یصلحا اصلاح کریں، بینہما باہم صلحا، صلح جس طرح بھی ہو سکے کریں. بعض لوگ صلح پر آمادہ نہیں ہوتے، بولتے ہمارا حق جا رہا ہے، وہ فلاں بات ہماری نہیں مانتا ہے اس لیے ہم صلح نہیں کریں گے، دب کر صلح کرنے کو مایوس سمجھتے ہیں. اللہ نے اس لیے فرمایا والصلح خیر، یہ ٹکڑا بیچ میں آیا جملہ معترضہ کے طور پر. والصلح خیر، تمہارا حق جاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں صلح میں خیر ہے. اگر کہیں آپ کو اس کی مثال نہ ملے تو یہی صلح حدیبیہ مل جائے گی. صلح حدیبیہ میں اتنا دب کر معاہدہ لکھا گیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا دب کر معاہدہ نہیں لکھا گیا اور نہ آئندہ لکھا جائے گا. اتنا دب کر لکھا گیا. صلح حدیبیہ کی دفعات کتنی ہیں؟ کم سے کم 3 باتیں یاد کر لو. بقیہ طویل معاہدہ ہے، بخاری میں 3 صفحے کی روایت ہے، گویا 3 رکوع کے برابر ہے. ان میں 3 باتیں برس کرتا ہوں، یاد کر لو. کفار مکہ نے کہا تھا یوں لکھو اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، مکے سے کوئی آدمی ہمارے پاس سے آپ کے پاس آئے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو کر ہی آئے. لکھو اس کو. اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ ایک معاہدہ ہوا. کوئی مانے گا اس کو؟ مگر آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھو اس کو، ایسا ہی لکھو اس کو. ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی روشنائی خشک نہیں ہوئی. ایک صحابی مظلوم ستم رسیدہ جن کے دونوں ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابو جندل، اچکتے ہوئے آ کے گر پڑتے ہیں. ادھر کفار قریش کی طرف سے نمائندہ تھا مسعود ثقفی اور عروہ. یہ کہتے ہیں دیکھو یہ پہلا معاہدہ ہے، یہ شخص ہمارے پاس سے آیا ہے، اس کو واپس بھیجو ورنہ دستخط نہیں کی جائے گی. وہ صحابی نڈھال غموں سے چور کہتے ہیں بڑی محنت سے کفرستان سے نکل کے تم تک پہنچا ہوں، کیا ایمان والے کو حوالے کرتے ہو کافروں کے؟ صحابہ کرام کو شاک گزرا، ایک مومن کافروں کے حوالے کیا جاتا ہے اس مظلومیت کی حالت میں. لیکن ابھی روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے. آپ نے کہا یہ دستخط سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا. لوگوں نے کہا نہیں، یہ پہلی غدر ہے، پہلی خلاف ورزی ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دبتا ہوا صلح نامہ ہے. اس کی ایک شاخ میں نے پیش کیا ہے. کتنی مثالیں ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی مکے میں تشریف لے جانے والے، ان کی چھوٹی سی ایک بچی وہاں رہ گئی تھی مکے میں. آپ کا تو شہادت نامہ پڑھ چکے ہوں گے آپ غزوہ وحد میں سن 3 ہجری کے اندر. چھوٹی بچی تھی وہاں، اس نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، رشتے میں چچا لگتے تھے.
ناموں کی فہرست طویل ہے. اس بچی کو ہاتھ پکڑتا ہوا دیکھ کر رحم نے کھایا. کافروں نے کہا یہ بچی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی. اس بچی کو چھین لیا. بتانا یہ ہے کہ صلح میں آدمی کچھ کھونا پڑتا، لیکن نبی کی نگاہ کہاں تھی؟ اللہ کی نگاہ جہاں تھی وہیں آپ کی نگاہ تھی. اللہ نے کہہ دیا تھا یہ فتح مبین کا پیش خیمہ ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے کہا اسی صلح حدیبیہ کو. سارے جہان کی نگاہیں جسے کمزور ہونے کی بنا پر، دبتی ہوئی صلح کی بنا پر اپنی خفت محسوس کرتے تھے. جناب عمر نے کہا آ کر کیا اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا قاتل جنت میں، ہمارا مقتول جنت میں اور ان کا مقتول جہنم میں نہیں جائے گا؟ ہم اتنی دبتی ہوئی صلح کیوں کر لیں؟ یہاں تک گفتگو سخت ہوئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دبتی ہوئی صلح تمہارے حق میں فتح مبین ثابت ہوگی. تو وہ صلح خیر کا. میاں بیوی کے جھگڑوں میں انانیت آ جاتی ہے. انانیت، پورا خاندان بکھر جاتا ہے، لیکن ذرا دب جائیں تو. دبنے کی مثال دے دوں، اسی ٹکڑے کے اندر موجود ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. بیوہ ہو کر نکاح میں آئی تھی، کنواری ہو کر نہیں آئی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت صدمہ میں تھے. سن 51 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی، مکے میں 40 سال تو گزر گئے تھے تب نکاح ہوا تھا. 25 سال میں جو نکاح ہوا تھا جناب خدیجہ سے، وہ 40 سالہ تھیں اور آپ 25 سال کے تھے. 15 سال تک وہ ساتھ تھیں. تو 25 سالہ نوجوان کے ساتھ وہ رہیں. جب آپ کی عمر شریف 50 سال کی ہوئی، خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کے ساتھ نکاح میں جناب عائشہ آتی ہیں اور اسی سال جناب سودا کا نکاح ہوتا ہے. جناب سودا کا جسم بہت بڑا تھا، بھاری بھرکم تھی. کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ جناب سودا کو طلاق دے دیں. حضرت سودا نے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہوں. میری ایک خواہش ہے کہ میں نبی کے نکاح میں قیامت میں اٹھائی جاؤں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے تمام حقوق زوجیت سے دستبردار ہوتی ہوں. میرا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہوگا. مجھے نکاح میں صرف باقی رہنے دیجیے. میری باری عائشہ کے حوالے. آپ نے ان کا یہ پیشکش قبول فرما لیا اور ان کو نکاح میں باقی رکھا، طلاق نہیں دیا. امام بخاری یہ روایت کو نقل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وصلح خیر کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. چکمک نہیں تھی، لیکن اگر بیوی ہو کے آ جاتی تو میری باری ہے، میرے گھر پہ آنا، میرے ساتھ اتنا ہی وقت دینا. حالانکہ نبی پر کسی کی باری واجب نہیں تھی. عام شوہروں پہ واجب ہوتی ہے تقسیم، لیکن نبی پہ واجب نہیں ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گا. کسی پر واجب نہیں، لیکن دیکھنے والے سمجھتے تھے. جناب خدیجہ کی یہ پیشکش، جناب سودا کی یہ پیشکش کو آپ نے قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے. آخر عمر تک وہ نکاح میں باقی رہیں. ان کی خواہش کیا تھی؟ محشر کے میدان میں سودا آئیں تو لوگوں کو معلوم ہو یہ بھی نبی کی زوجی تھی. لوگوں کی تمنائیں کیسی تھی، کیسی آرزویں تھی، کتنا یقین تھا آخرت کا. آج کسی شوہر کے لیے بیوی کے دل میں یہ جگہ نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، آپ تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے طلاق ہو رہے ہیں اور کتنی جلدی طلاق ہو جاتی اور کتنے چھوٹے مسائل میں جھگڑے پیدا ہو جا رہے ہیں. اور دنیاوی اغراض کی خاطر مسلمان مرد، مسلمان عورتیں مقدمات لے کر جب پہنچتے ہیں تو وہاں باہر مشاورتی کونسل لگی ہوئی ہے. کہتے وہاں پہلے بیٹھ جاؤ، کونسلنگ میں بیٹھ جاؤ پہلے. غیر مسلم عورت، غیر مسلم مرد ان مسلمانوں کے پورے حوال سن کر جو چاہتے فیصلہ کر دیتے. مثلا شوہر کو بیوی نے مارا ہے، پی کے آیا ہے، طلاق دے دیا ہے. اب وہ سمجھاتی ہے آئندہ نہیں پی کے آنا اور آئندہ طلاق نہیں دینا، جاؤ ساتھ رہو. رہتے نا ٹھیک سے؟ ہاں رہتے. چلو
ایک بار 2 بار 3 بار طلاق دینے کے بعد وہ بیوی رہتی نہیں، یہ شوہر رہتا نہیں، سمجھا کے بھیج دیا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس بد احتیاطی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے مسائل وہاں تک کیوں جاتے ہیں؟ ہم صلح کرنے کے خوگر نہیں ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا آتا ہے۔ صلح نہ کرنے کی بنا پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، اور صلح کے وقت میں جو دباؤ محسوس ہوتا ہے، اپنی خفت محسوس ہوتی ہے، وہ بہت حقیر سی ہوتی ہے۔ نفس اس موقع پہ آ جاتا ہے، نفس کیا بولتا ہے؟ نہیں، تم ایسی کمزور صلح کیسے من، تمہیں بھی ایسا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جتنے بھی نفس ہیں ان کی جمع انفس ہے، حاضر کی گئی ہے جانوں کے قریب شح یعنی بخل اور حرص کو۔ یہ بخل اور حرص کی بنا پر انسان کو صلح پر مائل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اچھا ہمارا حق یہ، ہم یہ کر سکتے ہیں، جہاں ہم نے سوچا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، شیطان نے ہم کو شکار کر لیا۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صلح بہرحال خیر ہے، والصلح خیر کا، چاہے وہ صلح مومن کے درمیان میں ہو، چاہے وہ صلح مومن کافر کے درمیان میں ہو، چاہے وہ صلح کسی کے درمیان میں ہو، مطلق کہا اللہ نے والصلح خیر، صلح میں خیر ہے۔ صلح کر لینے والا امن سے، عافیت سے، سکون سے رہتا ہے، اور صلح نہ کرنے والا، حرص اور بخل میں جانے والا انسان پریشان رہتا ہے۔ آپ کس کے سارے مسائل کا حل ہے صلح کر لینا، دبتی ہوئی صلح میں قباحت نہیں ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ لفظ تحسنوا وتتقوا 2 جملے ہیں۔ تحسنوا احسان اس کا مادہ ہے، تم اس پر احسان کرو وہ تم پر احسان کرے۔ وتتقوا تقوی اختیار کرو، یعنی زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بالآخر اللہ کے دو بدو، اللہ کے روبرو، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس قضیے کو پیش کیا جائے گا۔ اگر تمہاری ذاتی ثابت ہو گئی تو تم پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نافذ ہوگا۔ اس سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو گے؟ ہمیشہ اس بات کا احساس رکھو کہ ہم کسی پر جتنا غالب رکھیں گے اپنے آپ کو، اللہ اس سے زیادہ ہم پر غالب ہے۔ مشہور قصہ سنایا تھا میں آپ کو۔ ایسے واقعات سن کے چھوڑ دینے کے نہیں ہوتے، زندگی بھر میں نمونے کے واسطے ہوتے۔ ایک غلام کو ایک مالک پیٹ رہا تھا، مشکات میں روایت موجود ہے باب الرق کے اندر۔ ایک غلام کو مالک پیٹ رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا۔ اتنے میں اس کے قریب سے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف اتنا فرمایا کہ تم جتنا ملکیت اس غلام پہ رکھتے ہو، تمہارا اللہ تم پر اس سے زیادہ ملکیت رکھتا ہے، اور تم جتنا اس پر قادر ہو تمہارا رب تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ بس اتنا کہتے ہی صحابی کی چیخ نکل گئی، اور وہ سہم گئے، ڈر گئے، اور واضح کر دیا تمہیں اللہ کی خاطر میں نے آزاد کر دیا۔ یہ ڈر ہے۔ جس کو آخرت کا استحضار ہوتا ہے وہ دنیا کی خاطر آخرت تباہ نہیں کر لیتا ہے۔ والصلح خیر فرمایا اللہ نے۔ اگلا ٹکڑا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس آیت کو لے کر بہت سے لوگوں نے ایک ہی نکاح کو کر دیا، ایک ہی نکاح کر سکتے ہیں اب، 2 3 4 نہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا کہ عدل کر سکو، بین النساء عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم کتنا ہی عدل کرنا چاہو،
فلا تمیلوا، پس مت مائل ہو جاؤ، کل المیل، مکمل کسی طرف میلان ظاہر کرتے ہوئے، فتذروها، کہ چھوڑ دو اس کو، کالمعلقہ، معلقہ مانے نہ شوہر والی نہ بے شوہر دکھائی دیتی ہے۔ اس آیت کو لے کر کیا سمجھائیں گے آپ؟ اردو کی قرآن پڑھنے والے کیا سمجھیں گے اس سے؟ اردو کی قرآن پڑھنے والے کہیں گے دیکھو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے چاہے تم کتنا ہی چاہو، اور جب تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے واسطے 4 نکاح درست کیسے ہوا؟ کیونکہ دوسری آیت موجود ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تم نکاح کرنے کے بعد عورتوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو فَوَاحِدَةً، ایک ہی نکاح کرنا۔ اس آیت سے اس آیت کو ملا کر دیتے ہیں کہ ایک ہی نکاح کرنا۔ یہاں اللہ نے کہا دیا تم عدل نہیں کر سکتے، اور وہاں فرمایا عدل نہ کر سکے تو ایک نکاح کرو، لہذا ایک کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بعض چیزوں میں انسان اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور بعض چیزوں میں قابو نہیں رکھتا۔ یہاں جو کہا تم عدل نہیں کر سکتے چاہے جتنا چاہو، اس سے مراد ہے قلب کے میلان میں، قلبی رجحان میں، اندر کی جو محبت ہوتی ہے آدمی کی طبعی طور پر وہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور بندے کے اختیار میں اس کا قلب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے اللہ، جس چیز میں میری قوت اور میری قدرت نہیں ہے میرا اس میں مواخذہ نہ فرمانا، میری تقسیم کامل ہے اس چیز میں جہاں میں قدرت رکھتا ہوں، یعنی سب کے ہاں برابر مقررہ وقت پر پہنچتا ہوں، ہر ایک کی خیریت دریافت کرتا ہوں، ہر ایک کے حقوق ادا کرتا ہوں، لیکن قلب کا میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے، اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو قلب کا میلان، جھکاؤ کسی طرف زیادہ ہو، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دونوں کے پاس برابر وقت لگانا، دونوں کے حال چال معلوم کرنا، دونوں کی دیکھ بھال کرنا، دنیا کے تمام کاموں میں برابر کا موقع دینا، سفر پہ جائیں تو قرآن اندازی کے ساتھ لے کر جائیں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہاں جو کہا ہے کہ تم استطاعت نہیں رکھتے، یہ قلبی تعلق ہے، قلبی رجحان ہے۔ اور جس آیت میں کہا گیا ہے اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک نکاح کرو، وہاں مراد ہے اگر تم برابر خرچہ نہیں دے سکتے، برابر دیکھ بھال نہیں کر سکتے، برابر وقت نہیں لگا سکتے تو ایک نکاح کرو۔ لہذا ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر وہ مطلب نکالنا قرآن کے نص صریح کے خلاف ہے۔ نص صریح کیا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، تم کو جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 3 4 یہ نص صریح موجود ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے نتیجہ، لہذا نتیجہ غلط نکلے گا، نہیں مانا جائے گا۔ وہ یہاں قلبی میلان مراد ہے، اور وہاں جو اسباب ہے دنیا کے وسائل ہیں اس کی تقسیم مراد ہے، اور طبعی امور ہے۔ اگر شوہر 4 عورتیں رکھتا ہے، کسی ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے صرف قلبی حد تک تو اعتراض کا موقع نہیں ملتا، لیکن عملی طور پر جھکاؤ ہو گیا تو مثلا ہر ایک یہاں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور دوسروں کے یہاں 4 گھنٹے بیٹھتا ہے تو موقع ملے گا اعتراض کرنے کا۔ ایک کے پاس پورا ہفتہ جاتا ہی نہیں اور دوسرے کے پاس 2 دن رہتا وہاں پر، یہ ظاہری تقسیم میں غلطی ہوگی، اعتراض کا موقع ہوگا۔ بلکہ تدبیریں اور ایسی سازشیں ہوں گی کہ شوہر کو جھیلنا پڑے گا، کہیں دور جانے کی حاجت نہیں۔ سورہ تحریم پارہ 28 پہلی ہی آیت پر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ حضرت زینب کے پاس شہد رکھا ہوا تھا، زینب ان کے پاس شہد رکھا ہوا تھا، اور عصر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر ایک کے پاس جاتے حالات وہ فوراً شہد پیش کر دیتی۔ تو ظاہر یہ ہے کہ جہاں کچھ کھائیں گے اور جہاں کچھ نہیں کھائیں گے فرق تو ہو جائے گا بیٹھنے میں، جہاں صرف مل کے آنا ہے اور جہاں بیٹھ کے کھا پی کے آنا ہے فرق ہو جائے گا وقت میں۔ تو جناب زینب کے پاس زیادہ وقت لگنا شروع ہو گیا۔
حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو ترکیب دماغ میں آئی کہ چلو کچھ ایسی ترکیب چلاؤ کہ وہاں بیٹھنا چھوٹ جائے تاکہ برابر ہو جائے۔ یہ عورت کی خرابی نہیں ہے، حد درجہ محبت کی وجہ ہے۔ جب کوئی کسی کو بہت چاہتا ہے تو اس چاہت میں اپنے قرب ہی اس کو دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے آدمی کو خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ حد درجہ محبت، جتنا زیادہ محبت ہوگی رقابت اتنا ہی بڑھے گی۔ اس پر اگر واقعات آپ تلاش کریں، سوچیں، دیکھیں کہ جب چاہت زیادہ ہوتی ہے نزدیک آرابیش بود حیرانی، ایسے ایسے واقعات ملیں گے جناب عائشہ کے، جناب حفصہ کے، تصور نہیں کر سکیں گے آپ۔ مگر افسوس یہ ہے ہم نے سیرتیں پڑھی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کی سیرت پڑھی نہیں پڑھی؟ زندگی میں ایک بار کم سے کم پڑھ لو۔ اللہ نے نبی کے واسطے ساری کائنات سے ان کا انتخاب کیا ہے تو کیسی تھی وہ؟ ان کا ذہن کیسا تھا؟ ان کا دماغ، ان کی صلاحیت، ان کا اللہ کی طرف رجوع ہونا، ان کی فراست کتنی تھی؟ کچھ تو وجہ تھی جب لوگوں نے پوچھا آپ کی محبت سب سے بڑھ کر کس سے ہے تو فرمایا عائشہ سے، اور کہا مردوں میں کس سے ہے تو فرمایا ابو، ہاں اس کے ابا سے، ابو بکر نہیں کہا۔ کچھ تو وجہ تھی جملے میں۔ تو اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ حد درجہ چاہت، حد درجہ محبوبیت۔ چنانچہ فیصلہ یہ کر لیا دونوں خاتون نے، ہم دو میں سے کسی کے پاس جب آئیں نبی تو یوں کہہ دو کہ تمہارے منہ سے مغافر کی بو آتی ہے۔ اور مغافر کیا تھا؟ ایک پھول کا نام تھا۔ شہد کی مکھی وہاں سے زیادہ چوس کے لیے آئی ہوگی، لیکن لفظ بو یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو تھی کہ لوگ اس کو اپنے عطر میں ڈالا کرتے تھے، تو اس ذات کو بدبو کا لفظ پسند کیسے آ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے لہسن کچی ہو منع کر دیا، پیاز ہو منع کر دیا، مولی کو منع کر دیا۔ اب بیڑی سگریٹ لوگ پیتے رہتے ہیں ان کی مرضی۔ جس نبی نے کچی مولی کو اور کچی پیاز کو اور کچے لہسن کو منع کر دیا ہو بدبو کے نام پر، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے اپنے ہونٹ کو سگریٹ سے معمور کرتے ہیں، تمباکو سے معمور کرتے ہیں۔ اب ان کو کیسے مزہ آتا؟ نبی کا حکم کدھر ہے؟ نبی کی چاہت کدھر ہے؟ ادھر کیفیت کدھر ہے؟ ادھر کی حالت کدھر ہے؟ فرق کرنے کی چیز ہے۔ لفظ بو سن کر کے ہی طبیعت میں تنفر پیدا ہو گیا۔ آپ نے کہا میں نے کچھ تو کھایا نہیں ہے، صرف شہد کھایا ہے، آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ پہلے کس کے پاس گئے؟ راوی کو شک ہے، جناب عائشہ کے پاس گئے یا پہلے حفصہ کے پاس گئے؟ کسی ایک کے پاس گئے ہوں گے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچے اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں پکی ہو گئی بات، وہاں بھی بو آئی تھی، یہاں بھی بو آئی، یقیناً بو آ رہی ہے۔ بدبو نہیں کہا تھا، بو کہا تھا۔ بو تو آتی ہی کیسے بھی، بدبو تو نہیں کہا کہ بو آتی ہے۔ اور شریف مہذب آدمی بدبو نہیں سنتا نہ بدبو کہتا، اس کو بو ہی لفظ کہا جاتا۔ آپ نے اس وقت قسم کھا لیا کہ میں اب نہیں کھاؤں گا۔ تفصیل وہاں دیکھیں سورہ تحریم پارہ 28 میں اللہ نے اتنا ہی کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا اسے آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے واسطے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی ان تمام باتوں کو معاف کر دیا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھو حد درجہ محبت کی وجہ سے، قلبی میلان کی وجہ سے، یہاں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے وہاں رقابت شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور شہادت کو حلال کیا، امت محروم نہ ہو جائے۔ اللہ کو کب پسند کہ امت محمدیہ شہادت سے محروم ہو جائے؟ اتنی بڑی نعمت، فیہ شفاء للناس۔ آج جتنی دوائیں بنتی ہیں بے ضرر دوائیں، اس کا جزو اعظم ہوتا ہے یہ شہادت۔ امت محروم کیسے ہو سکتی؟ تو بتانا یہ ہے قلبی تعلق آپ کا زیادہ تھا جناب عائشہ کی طرف۔
تو کسی ایک کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے دوسرے کو معلقہ مت کر دو. پتہ نہیں چلتا ہے اس کو شوہر ہے کہ نہیں ہے، اس کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا ہے، وہ یوں ہی بیچاری بندھن میں بدھی ہوئی ہے، آزاد نہیں ہے. معلقہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا نکاح تو ہوا لیکن حق زوجیت اس کو جو ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. شوہر غائب ہے، توجہ نہیں کرتا. آج اتنی عورتیں اس کا شکار ہیں، اللہ کی پناہ. اور ہم لوگ ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں. اچھی بلڈنگ بنائیں گے، اچھا گھر بنائیں گے، اچھی کمائی ہوگی، لیکن معاشرے سے اس لعنت کو کیسے ختم کیا جائے. با اثر لوگ بیٹھ کر باقاعدہ مؤثر اندازی کمیٹی بنائیں، فعال کمیٹی بنائیں، جو سماجی کارکن ہوں، ایسے چیزوں کو سامنے لائیں تاکہ عورت کا حق ملے. ورنہ اس پر ظلم ہوتا رہے گا اور اس کی آہ نکلتی رہے گی، اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو عرش اعظم ہل جاتا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. بے شک اگر تم آپس میں اصلاح کر لو اور احتیاط کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا. اور اگر دونوں متفرق ہو جائیں، جدا ہو جائیں، میاں بیوی الگ ہو جائیں اور صلح کی صفائی کرنے کی کوئی امید نہ ہو، یغن اللہ، اللہ غنی کرے گا، کلن، دونوں کو، من سعتہ، اپنے وسعت سے، اپنے فضل و کرم سے دونوں کو موقع دے گا. یعنی شوہر کو نئی بیوی آئے گی اور بیوی کو نیا شوہر ملے گا. اور یہ مت سمجھو کہ یہی شوہر سب سے اچھا ہے، اس کے بعد اچھا شوہر نہیں ملے گا، یا یہی بیوی آخری تھی، اسے اچھی نہیں ملتی. کائنات میں ایک سے اعلی، ایک سے ایک اعلی، یا باری تعالی، اللہ کی شان ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک سے اوپر ایک رکھا اللہ نے. یہ واقعات کا اعادہ اور تکرار اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دماغ میں آپ کے بیٹھے. ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ نے کہا کہ میں نے شوہر سے وعدہ کیا تھا تمہارے مرنے کے بعد کسی سے نکاح نہیں کروں گی، تا حیات ایسے رہوں گی. اس لیے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یقین تھا ابو سلمہ سے بہتر شوہر نہیں مل سکتا، معاہدہ کیا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا ام سلمہ کے پاس تو انہوں نے کہا سلمہ ایک بچہ ہے، ستائے گا آپ کو، کہا وہ ہمیں منظور ہے. اور جب نبی کے نکاح میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ وہ گمان کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر نہیں ملتا کتنا غلط گمان تھا. نبی سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی کا خیال ہے، یہ چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا، وہ چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا، یہ شوہر گیا تو کیا ہوا، وہ بیوی گئی تو کیا ہوا، بڑی فکر رہتی ہے. اللہ کے بندو یہ سوچو، یہ شوہر بیوی نہیں، یہ پوری کائنات چھوڑنا ہے. بیوی شوہر کی کیا بات ہے، گھر جائیداد کی کیا حیثیت ہے، یہ پوری کائنات فانی ہے، ان تمام کو چھوڑنا ہے، آپ چاہیں تو بھی اور نہ چاہیں تو بھی. کسی حال میں یہ کائنات چھوڑنے کی چیز ہے. آپ کو اس گھر سے کتنا ہی لگاؤ ہو اور اپنے بال بچوں سے اور اپنے مقامات سے انتہا درجے کا لگاؤ ہو، مگر یہ سچی بات یہ ہے جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں جو دل لگائے گا اس کی روح مشکل سے نکلے گی، اور جو یہاں سے روح رہتے ہوئے بھی اپنے اللہ سے لگائے گا اس کی روح تو خوشی سے نکلے گی، اللہم رفیق الاعلی کہتے ہو جائے گی. تو دنیا چھوڑنے کی چیز ہے یہ میاں کیا اور بیوی کا، یہ افزائش نسل کا ایک ذریعہ ہے، یہ عارضی لذت ہے. حقیقی طور پر اللہ کے ہاں انتظام رکھا ہے اللہ نے. بعض روایتوں میں آتا ہے ایک عورتیں ستاتی تھیں شوہروں کو، عورتیں ستاتی ہیں اپنے شوہروں کو، تو وہ جو عورتیں حور کہلاتی ہیں جنت میں، وہ کہتی ہیں اللہ کی بندی تیرے پاس تو کچھ دن کے لیے ہے، یہ تو میرا مہمان ہے، مت ستا اس کو، آنے دے میرے پاس. تیرے پاس کتنے روز رہے گا؟
30 سال تو لگ گئے شادی سے پہلے انتظار کرنے میں، اور آخر کے 20 سال تو ہاتھ کپ کپانے میں، یہ بیچ کے 10 سال تو ہیں خالی تیرے پاس ہے کیا؟ یہ تو میرا مہمان ہے، تیرے پاس تو رکھا ہے ہمارا تن۔ حقیقت یہ ہے دنیا کی ہر شے چھوڑ کے جانے کی چیز ہے، اور جب بندے کو یقین آ جائے گا کہ یہ پوری کائنات ہمیں چھوڑنا ہے تو کوئی چیز کے چھوڑنے میں غم نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی، آپ کو بھی غم ہوتا ہے، اور یہ چھوڑنے میں نبی کو بھی غم ہوا ہے۔ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے آپ مدینہ، تو کیا نبی نہیں روئے؟ آنکھوں سے آنسو نہیں بہے؟ آپ روتے ہوئے گئے ہیں اور قسم کھا کے فرمایا، اے بیت اللہ، تجھ سے میری محبت اتنی ہے کہ اگر یہاں کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے، مجبور نہ کرتے، تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ مگر آپ نے چھوڑا تو الرغم چھوڑنا پڑتا، طبیعت کے خلاف چھوڑنا پڑتا۔ ابراہیم کی وفات ہوئی، گود میں لے کے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، آن تب کیا رسول اللہ، آپ بھی روتے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا، ہم تیرے فراق سے ابراہیم غمگین ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہمارا دل شکوہ نہیں کرتا اللہ کے جناب میں، فیصلے پر ہم راضی ہوتے ہیں۔ تو دنیا تو فراق کی جگہ ہے، نبی ہوں، نبی کی اولاد ہوں، فرقت تو رکھی ہے، فراق تو رکھا ہے، وطن کو چھوڑنا ہے۔ یہ ہمارا وطن نہیں ہو سکتا، دنیا پوری کی پوری گزرگاہ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ 20 بڑے اولیاء، کتاب کا نام بتایا تھا میں آپ کو، 20 بڑے اولیاء، اس میں سے ایک ولی کا قول یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں مر گیا قصہ تمام، ختم قصہ۔ خطاب کیا ہے، تم لوگ فنا کے لیے نہیں ہو، یہ باقی رہنے والے پرندوں، ہمیشہ رہنے والے پرندوں، تمہارے واسطے فنا نہیں ہے، تم تو بقا والے ہو، تمہیں باقی رکھنے کا حکم دیا اللہ نے۔ ہاں، تم کو نقل کیا ہے منتقل کرتے ہوئے، آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے، ماؤں کے رحم سے ہوتے ہوئے، آج دنیا میں ہو، کل قبر میں ایسے ہی جاؤ گے، اور ایسا ہی وہاں سے موقف حساب میں لائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سرمدی جنت ہے یا دائمی جہنم ہے، ہمیشہ وہاں رہو گے، کبھی ختم نہیں۔ تم زوال کہاں تمہارے واسطے ہے؟ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، یقین آئے تب بھی تھے، نہیں آئے تب بھی تھے۔ اس سے پہلے باپ کی صلب میں تھے، اس سے پہلے آدم کی پشت میں تھے، یقین آئے چاہے نہ آئے۔ جیسے ان تمام جگہوں میں تھے، آئندہ ایسا ہی قبر میں رہیں گے، اور ایسا ہی محشر میں اٹھائے جائیں گے، اور ایسا ہی نام اعمال کے مطابق یا جنت یا جہنم ملے گی۔ تو تم کو فنا نہیں ہے، تم کو فراق جھیلنا ہے۔ تم نے آدم کی پشت کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کس کو یاد ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے ہاں، تم آدم کی پشت میں تھے، تم کو اللہ نے نکالا۔ سورہ اعراف کے الفاظ ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا اللہ نے، اخذ ربک، لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا ان کی پشت سے۔ تو کیسے نکالا؟ چمٹی کی شکل میں۔ قیامت تک پیدا ہونے والے آدم کی پشت سے باہر نکالے گئے، اور اللہ نے ان سے پوچھا، الست بربکم؟ قالوا بلا، تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ یہ پوری آیتیں ایک بار دیکھ لو کم سے کم سورہ اعراف کے اندر، ان سے کیا ہوگا؟ یقین آئے گا ہم آدم کی پشت میں تھے، آبا و اجداد کی صلب میں تھے، ماؤں کے رحم میں تھے، آج زمین پر ہیں، کل اندر جائیں گے۔ تو ہم تو چھوڑتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے دادا بھی جنت سے نکالے گئے، جنت چھوڑ کے آئے ہیں۔ غم تو ہوا ہوگا، آدم بھی روئے تھے، خود سے جب حضرت آدم چلے، لے کے وہ دل میں ہزاروں غم چلے، تو غم تو وہاں بھی تھا۔ غم کہ ہم خوگر ہونا چاہیے، ہمیں چھوڑنا ہی لکھا ہے۔
چھوڑتے چھوڑتے منزل بمنزل چلتے چلتے بالآخر ہم پہنچیں گے جو ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے جنت. اور جنت میں بھی اللہ کا قرب ہمیں چاہیے، اللہ کا قرب ہمیں چاہیے. تو یہ مت دیکھو میاں بیوی کا فراق ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا، زندگی گزر جائے گی. اجی زندگی تو ان کی بھی گزر جاتی ہے جن کو شوہر ہی نہیں ملے. 3 قسم کی عورتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورہ تحریم کے اندر. ایک عورت کہے کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے میں تیری نیک بندی نہ بن سکی. اللہ کہیں گے یہ عذر باطل ہے. فرعون سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس کی بیوی آسیہ کو دیکھ لے، آسیہ بنت مزاحم، کہ اس کو ہم نے جنت کا مقام عطا فرمایا اپنے قرب خاص میں. کوئی خاتون کہیں گی، کیا کہیں گی خاتون؟ حضرت نوح اور لوط کی بیویاں 2 پیغمبر ہیں مگر دونوں جہنمی ہیں. قرآن کا بیان ہے. سورہ تحریم کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیجئے. اللہ کے الفاظ ہیں وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں. تو نبی کی بیویاں ہیں لیکن جہنم کی طرف جا رہی ہیں. تیسری وہ خاتون ہیں مریم بنت عمران، ان کا کوئی شوہر ہی نہیں، بے شوہر کی ہیں مگر نمونہ بن گئی اللہ کی جناب میں. 5 عورتیں نمونہ ہیں، ان میں مریم بھی ہیں. 5 عورتیں، جناب خدیجہ، جناب عائشہ، جناب فاطمہ، آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، اور 5ویں کون ہے؟ یہ مریم بنت عمران. یہ 5 عورتیں نمونہ بن گئی ہیں قرآن کریم کی نگاہ میں. تو معلوم کیا ہوا؟ کسی کے چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے غم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غنا کرنے پر قادر ہیں. وَيَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں متفرق ہو جائیں تو اللہ غنی کرے گا ہر دو کو اپنی وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والے اور حکمت والے ہیں. واسعاً بڑی وسیع حکمت، یعنی اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، بڑے وسیع ہیں. اور حکیم سے مراد دونوں کے حق میں یہ حکم حکیمانہ ہے، اس پر نجات دونوں کی رکھی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں. اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کائنات میں جو کچھ ہے تمہارا نہیں ہے. شوہر کے حق میں بیوی اور بیوی کے حق میں شوہر، یہ دونوں اللہ کی ملکیت ہیں. جیسا اس کا حکم ہے دونوں رہ جاؤ. خود مختاری کا اعلان مت کرو، سب اللہ کی مملوک ہیں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی کس کو؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی ہم نے وصیت کی ہے. تم کو سے مراد کتاب والو یعنی قرآن والو، تمام کتاب والے جو سابق میں گزر چکے ہیں، اور تم کو یعنی اہل قرآن جنہیں قرآن دیا گیا، ان دونوں کو ہم نے وصیت کی ہے. تاکیدی حکم دیا ہے کس بات کا؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. یہ حقیقی وصیت نامہ اللہ کا ہے امت کے نام. اللہ کی وصیت بندوں کے نام کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آپ کہیں گے ہم زبان سے تو کہہ دیں گے مگر دل سے نہیں ڈریں گے، جو کرنا ہے وہی کریں گے. آپ لاکھ بولو ہمیں جو کرنا ہے وہی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں، جملہ سن لو کان کھول کے، آیت نمبر 131 ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، ناسپاسی کرو گے، کفران نعمت کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہے غنی اور حمید. غنی جسے کسی کی حاجت نہ ہو، اور حمید جو اپنی ذات میں محمود ہو، اس کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ملے گا. وہ حمید ہے، اپنی ذات میں حمید ہے، تعریفوں کا مستحق ہے. اور غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں. تم نہیں مانتے ہو تمہارا نقصان ہوگا. تمہارے نہ ماننے سے اللہ کی ذات پر، اس کے احکامات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے.
3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، دیکھ لیجیے آپ. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. اللہ وکیل ہے، اللہ حمید ہے، اللہ غنی ہے. یہ تمام باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ زمین و آسمان میں اپنی مت چلاؤ، تم کسی کی ملکیت میں ہو، اس کا حکم کا خیال کرو. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، یہ وارننگ ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم بذات خود یہاں موجود ہیں، ہماری حیات، ہمارا وجود کسی کا محتاج نہیں. تم جس طرح موجود ہونے میں محتاج تھے، اپنے وجود کے باقی رکھنے میں محتاج ہو. اگر اللہ چاہے تو تم کو لے جائے. کیسے؟ کبھی موت کے ذریعے، سمندروں کے طوفان کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، زمین میں دھنسانے کے ذریعے، باہم خانہ جنگی کے ذریعے، تعاون کے ذریعے، مختلف قسم کے راستے بنایا اللہ نے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے. ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ویاتی بآخرین، اور لے آئے دوسروں کو. اس کائنات پر جتنے لوگ ہیں ان کو لے جانے میں اور دوسروں کے لانے میں اللہ قادر ہیں. آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، قدیرہ وہ قادر ہے بدل دینے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر، کب فرمایا تھا؟ بڑا اچھا پس منظر ہے. ایک بار عشاء کی نماز میں بہت تاخیر ہو گئی. مسجد میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ آدھی رات گزر گئی. عشاء کی نماز پڑھانے کے واسطے آپ حجرے سے باہر نہیں آئے. انتظار کرتے کرتے آدھی شب گزر گئی. حضرت عمر نے آواز لگایا، نام النساء و نام الصبیان، اے اللہ کے حبیب، بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں. جو نماز پڑھنے بچے آئے تھے، عورتیں آئی تھیں، وہیں سو گئے پڑے پڑے مسجدوں میں، انتظار کرتے کرتے اب آئیں گے اب آئیں گے. جب آدھی رات گزر گئی، جناب عمر کی آواز آئی، آپ اندر تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھایا. آدھی رات کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کہا علی رسلکم، اسی حال میں بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے خطبہ دیا، 2 منٹ کا خطبہ. فرمایا اس وقت زمین پر تمہارے سوا اللہ کو یاد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. یہ تمہارا امتیاز ہے. اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں 2 باتوں کا حکم کر دیتا. ایک، ہر وضو میں مسواک کا، اور ہر روز عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء والسواک عند كل صلاۃ. ہر وضو میں مسواک فرض کر دیتا اور ہر روز نماز عشاء کو مؤخر کر دیتا. امت کی مشقت کا خیال ایسا نہیں کیا. اتنا فرمانے کے بعد آگے فرمایا، وہ یہاں متعلق ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں آپ سے. فرمایا اس وقت زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں، 100 سال کے اندر یہ سب کے سب زمین کے اندر ہوں گے. 100 سال کے اندر جتنے اس وقت زمین کے پیٹھ پر ہیں، سب زمین کے پیٹ میں ہوں گے. اس تاریخ سے 100 سال کے اندر کوئی آدمی نہیں بچا، سب کے سب چلے گئے. گویا 100 سال میں تبدیل کر دیا اللہ نے. یہاں ایک اور بحث کرتے ہیں لوگ کہ پھر خضر کہاں گئے؟ خضر ایک آدمی کا نام ہے تو وہ بھی مر گئے ہوں گے، اور اگر ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہ وحدہ ہے، تو بدلتے رہتے ہوں گے. بعض نے کہا کہ خضر اس وقت زمین پر نہیں تھے، کسی پانی پر تھے اور بات چل رہی تھی زمین کی. بہرحال اتنی بات عرض کر دوں کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ منتقل کرنے پر قادر ہے اور کر چکا. نبی کا یہ حکم کب تھا؟ 1427 سال پہلے تھا. 1400 تو گویا 1327 سال پہلے یہ حکم نافذ ہو چکا. لے گئے سب کو اور نئے کو پیدا کر دیا. آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، 100 سال پہلے کوئی اور تھے یہاں، اور 100 سال کے بعد ہم تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، دوسرے لوگ آئیں گے یہاں پر اور سب کہیں گے زمین کے ہم مالک ہیں.
ہم زمین کے وارث ہیں، ہماری یہ ملکیت ہے، ہم فلاں فلاں باغ کے فلاں فلاں چیزوں کے مالک ہیں، لیکن کوئی کہیں کا مالک نہیں ہے، یہ سب مجازی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے بندوں میں سے وارث بناتا ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے، چاہے تم کو لے جائے اور نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ یہ جملہ پڑھتے رہنا، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اگر وہ چاہے تم کو لے جائے اے لوگوں اور لے آئے دوسری مخلوق کو، وکان ذلک علی اللہ قدیرا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اب آخری بحث کیا رب کریم نے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو ارادہ کرتا ہے دنیا کے معاوضے کا، ثواب مانے آج تک کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، ثواب بہت سنتے آئے، کبھی غور کیا کہ ثواب کہتے کسے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں بدلہ کو، ثواب بدلہ۔ قرآن نے کہا ہے سورۃ تطفیف میں، ہل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، جہنم میں جب جائیں گے کافر لوگ تو اللہ کہیں گے ہل ثوب الکفار، کافروں کو کیا خوب بدلہ ہے۔ تو ثواب کے معنی بدلہ، جو انسان دنیا میں کام کرتا ہے ان تمام کاموں پر بدلہ ہے، اگر وہ کام اچھے ہیں تو اچھا بدلہ اور برے کام ہیں تو برا بدلہ۔ فرمایا جب کوئی آدمی کچھ کام کرے تو آپ اسے جزاک اللہ کہیں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے، لیکن صرف جزاک اللہ نہ کہہ دیں، خیر الجزا کہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا ہے تو آپ کو جزا بھی خراب ملے گی۔ اگر آپ کہہ دیں گے جزاک اللہ خیر الجزا تو اللہ اس کا آپ کو بہتر بدلہ دے، اگرچہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، تو خیر الجزا کا لفظ اضافہ کیا ہے۔ تو ثواب کے معنی بدلے کے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کے ثواب کو، دنیا کے معاوضے کو، تو اللہ فرماتے ہیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دونوں کا بدلہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ سے ہی مانگو، دنیا مانگنا ہے یا آخرت مانگنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا مانگنا ہے تو کسی اور کے پاس جائیں گے، اور آخرت مانگنا ہے تو اللہ کے پاس جائیں گے۔ ان لنا للآخرۃ والاولی، اولا بھی ہمارے پاس، آخرہ بھی ہمارے پاس، دونوں ہمارے پاس ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق پورا ہوا، رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آگے نئی بحث آتی ہے کہ لوگوں انصاف پر قائم ہو جاؤ، گواہیاں دیتے ہوئے اللہ کے لیے، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف پڑتی ہو۔ یہ مضمون بڑا سخت ہے اور انسان کی خواہشات کے عین خلاف ہے۔ انشاءاللہ یہ بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔